السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ 90% روایات ضعیف ہیں، اس موضوع کے نام۔ جی دوستو، آپ نے بالکل صحیح سنا، 90% روایات ضعیف ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بات میں تو کہہ رہا ہوں، لیکن آج میں آپ کو ثابت کروں گا، یہ روایت پرستوں کے جو محدثین ہیں یہ خود مانتے ہیں اس بات کو۔ دوستو، وقت ضائع کیے بغیر آپ کی اسکرین پہ ابھی میں وہ تمام ثبوت چلاؤں گا جس سے آپ کو میری بات پہ یقین آئے گا۔ دوستو، روایت پرستوں کا ایک محدث ہے، اس کا نام ہے ابن عدی۔ جس طرح بخاری محدث ہے نا، اس طرح ابن عدی بھی محدث ہے۔ اس نے کتاب لکھی الکامل، اس کے اندر یہ اپنی صحیح سند سے اہل حدیث کے مطابق یہ شعبہ جو ہے صحیح بخاری کا راوی، اس سے نقل کرتا ہے۔ کیا نقل کرتا ہے سنیں۔ کہتا ہے کہ شعبہ جب بصرہ میں آیا، عراق کا شہر ہے، تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں اپنے ثقہ راوی جو آپ کے اصحاب ہیں ان سے روایات بیان کریں۔ شعبہ جو صحیح بخاری کا راوی ہے یہ کہاں پہ گیا؟ بصرہ۔ ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ گیا آپ؟ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آپ جو آپ کے نزدیک سچے راوی ہیں، آپ ہمیں ان سے روایات بیان کریں۔ سنیں شعبہ کیا کہتا ہے۔ شعبہ کہتا ہے اگر میں آپ کو میرے نزدیک جو سچے راوی ہیں، جو میرے اصحاب ہیں، اگر ان میں سے میں روایات بیان کروں تو میں صرف چند لوگوں کا نام لوں گا، وہ بھی شیعہ میں سے: حکم بن عتیبہ، سلمہ بن کحیل، حبیب بن ابی ثابت اور منصور۔ جی، امام شعبہ بن حجاج صحیح بخاری کا راوی، اس کے نزدیک صرف اور صرف 4 راوی اس قابل ہیں جن سے روایت لی جائے۔ ہاں جی روایت پرستو، مزہ آ رہا ہے؟ کہا تھا نا ابو جعفر تنولی سرپرائز دے گا آپ کو۔ آپ لوگوں نے قرآن پہ اٹیک کرنا نہیں چھوڑا، آپ نے کہا کہ یہ ناقص کتاب ہے، نعوذ باللہ۔ یہ جو روایت پرست ہیں، جو صحیح بخاری کو مانتے ہیں، منکرین قرآن جو ہیں، یہ ان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ حال ہے آپ کی روایات کا۔ قرآن تو وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے لا ریب فیہ، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ کہاں وہ عظیم کتاب، کہاں یہ آپ کی کتابیں؟ خود آپ کا راوی کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، آپ کا راوی کہہ رہا ہے، آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ اگر میں سچے لوگوں کا نام لوں تو 4 سے زیادہ بندے ہیں ہی نہیں۔ یہ جو آپ نے روایات میں یہ ہزاروں بندے دیکھے ہیں، فلاں نے فلاں سے سنا، اس نے اس سے سنا۔ شعبہ کیا کہہ رہا ہے؟ شعبہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے کہ 4 سے زیادہ بندے اس قابل ہی نہیں ہیں جن سے روایت لی جائے۔ ہاں جی، یہ تو حال آپ کی روایات کا، اور مقابلہ کرنا قرآن کا۔ کیا پدی کا شوربہ۔ اسی طرح صحیح بخاری کا راوی شعبہ بن حجاج کہتا ہے اگر میں سچے لوگوں سے روایت بیان کروں تو 3 سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے۔ خطیب بغدادی نے 30 کا آنکڑا بھی نقل کیا ہے اور 3 کا بھی۔ زیادہ تر روایات میں 3 کا لفظ آتا ہے۔ ہاں جی روایت پرستو، مزہ آ رہا ہے؟ شعبہ بن حجاج کے نزدیک 3 یا 4 راوی بس، اس سے زیادہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ بندہ روایات لے اس سے۔ میں آپ کو کہتا تھا نا قرآن کی طرف لوٹو، آپ کہتے تھے نہیں صحیح بخاری میں روایت ہے، صحیح مسلم میں روایت ہے۔ اور شعبہ بن حجاج کیا کہہ رہا ہے؟ 3 یا 4 سے زیادہ راوی اس قابل ہی نہیں کہ ان سے بندہ روایت لے، صرف 3 یا 4 راوی اس قابل ہیں، ان سے روایت لی جائے گی۔ یہ جو آپ نے ہزاروں سینکڑوں بنائے ہوئے، وہ سب پہ شعبہ نے کانٹا پھیرا ہے، سب کو فیل کر دیا ہے۔ دوستو، روایت پرستوں کا ایک محدث ہے عمر بن شاہین، ہو سکتا ہے آپ نے پہلی دفعہ نام سنا ہو، ہے نا؟ جس طرح امام بخاری ہے، اسی طرح ایک اور امام ہے، اس کا کیا نام ہے؟ عمر بن شاہین۔ ٹھیک ہے، اس نے ایک کتاب لکھی اور اس نے اپنی صحیح سند سے، جو اہل حدیث کے نزدیک صحیح ہے، یہ روایت بیان کی یحییٰ بن سعید سے۔ یحییٰ بن سعید القطان یہ صحیح بخاری کا بہت بڑا راوی ہے روایت پرستوں کے نزدیک۔ وہ کیا کہتا ہے یہ سنو، آپ کی اسکرین پہ چل رہا اسکرین شاٹ۔ یحییٰ بن سعید سے جب کہا گیا کہ آپ ثقہ سے روایت بیان کریں، یعنی ایسے راوی سے جو سچا ہو، تو وہ آگے سے کیا کہہ رہا ہے پتہ ہے؟ لا تقل عن ثقہ، یہ مت کہو کہ میں سچے سے بیان کروں۔ اگر میں صرف سچے راوی سے روایات بیان کروں نا
تو 4 سے زیادہ بندے نہیں ہوں گے، ابن عون، شعبہ، مصر اور حشام۔ یعنی جس طرح شعبہ نے کہا ہے نا کہ 4 بندے اس قابل ہیں کہ ان سے روایات لی جائے، اس سے زیادہ سب فیل، سیم تھنگ، وہی بات یحییٰ بن سعید القطان نے کی ہے کہ 4 بندے اس قابل ہیں کہ میں ان سے روایت لوں، اس نے بھی سب کو فیل کر دیا ہے۔ دو راوی، 2 امام، یحییٰ بن سعید القطان اور شعبہ، انہوں نے، اور یہ دونوں صحیح بخاری کے راوی ہیں، صحیح مسلم کے راوی ہیں، اتنے بڑے روایت پرستوں کے نزدیک یہ امام ہے، امام رسول اللہ سے منسوب جو احادیث ہے نا وہ ان کے ذریعے آتی ہے۔ یہ دونوں امام جو ہیں، جس طرح ڈاکٹروں کے اندر ایک بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے نا اسپیشلسٹ، یہ روایات کے اندر اسپیشلسٹ ہیں، وہ اسپیشلسٹ اعتراف کر رہے ہیں اگر صرف سچے بندے سے روایت لیں نا تو وہ 4 سے زیادہ نہیں ہیں۔ یہ جو آپ نے صحیح بخاری میں 50، 100، 200، 500 راوی آپ نے جو جمع کیے ہوئے ہیں نا، ان محدثین کے نزدیک سب کے سب فارغ ہو گئے۔ ہاں جی روایت پرستو، کیسا لگ رہا ہے؟ پہلی دفعہ سرپرائز ملا ہے نا؟ یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں دوستو، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنا، قبلے کی طرف موڑو سب کے سب جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہے یہ جتنی بھی باتیں میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں، آپ کو پہلے پتہ تھی؟ نہیں پتہ تھی نا؟ آپ کو انجینئر علی مرزا یہ باتیں نہیں بتائے گا، آپ کو مفتی طارق مسعود یہ باتیں نہیں بتائے گا، یہ باتیں آپ کو ابو جعفر تنولی بتائے گا۔ یہ صحیح بخاری کے جو راوی، ان کی جو پولیں ہیں نا، پولیں، وہ اندر کی باتیں وہ ہمیں پتہ ہے، اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اور شیئر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ اللہ کی کتاب کو تھام لو۔ میں آپ سے کوئی پیسے مانگ رہا ہوں، کوئی گھر مانگ رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں میں آپ سے؟ حبل اللہ کو تھام لو۔ میں یہ تبلیغ کیوں کر رہا ہوں؟ کیا پتہ گناہگار بندہ ہوں، اللہ کو یہ بات پسند آ جائے، یہ جیسا بھی تھا میری آیتوں کی طرف لوگوں کو بلاتا تھا، کیا پتہ ہماری اسی بہانے بخشش ہو جائے۔ ہر انسان لالچی ہے، لالچ کی مقدار میں فرق ہے، کوئی زیادہ لالچی ہے، کوئی کم۔ ہمیں بھی جنت کا لالچ ہے، ہمیں بھی ایک خطرہ ہے، انسان ہے نا، کہ یار کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے اور جنت کے بجائے ہمیں آتش دوزخ میں ڈال دے۔ انسان ہے نا، یہ سوچتا ہے، 50 چیزیں ذہن میں آتی ہیں، تو ہم اللہ سے استغفار بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ ہم نے تیری کتاب تھامی ہوئی ہے، ہم نے تیرا جو حبل اللہ ہے، قرآن کو اللہ نے حبل اللہ کہا ہے، ٹھیک ہے، قرآن کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ میری رسی، اس کو تھام لو، تفرقے میں مت پڑو۔ یہ نہیں کوئی بخاری میں جا رہا ہے، کوئی مسلم میں، ہم نے اللہ کی کتاب تھامی ہوئی ہے، اور ساتھ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، یا اللہ ہماری جو بھی خطائیں ہیں ہمیں معاف فرما، ہم نے کوشش کی ہے، ادنا سی چھوٹی سی کوشش ہے، آپ اس کو ضائع نہیں کرنا، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے میں کسی کا مال ضائع نہیں کروں گا۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز ہوگی نا، اس کا بھی میں بدلہ دوں گا، کیا پتہ اللہ کو یہ ادا پسند آ جائے اور اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اسی طرح دوستو، جو یحییٰ بن معین جو امام بخاری کا استاد ہے، اس کی جو تاریخ ہے اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید نے کہا کہ اگر میں ایسے راویوں سے بیان کروں نا جو سچے ہوں تو ان کی تعداد 4 یا 5 سے زیادہ نہیں ہے۔ آپ کی اسکرین پہ روایت چل رہی ہے۔ یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جھلک، ٹھیک ہے۔ امام شعبہ، امام یحییٰ بن سعید القطان، دونوں صحیح بخاری کے راوی، دونوں نے اعتراف کیا ہے کہ اگر ہم صرف سچے بندے سے روایت کریں نا، ان کی تعداد 3 یا 4 سے زیادہ نہیں ہے۔ اندازہ کر لو، یہ جو بخاری میں ڈھیر لگا ہوا ہے، ہاں، یہ جو صحیح مسلم میں ڈھیر لگا ہوا ہے، درجنوں کے حساب سے راوی سب فارغ ہے، 0۔ اسی وجہ سے کہتا ہوں ایسی مشکوک کتابوں سے نکلو، اللہ کی کتاب کو تھام لو، جو کچھ قرآن میں ہے اس کو مان لو بس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بذریعہ قرآن ہوگی، بذریعہ قرآن۔ قرآن تو نبی کا فخر ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ مختلف لوگ مختلف چیزوں پہ فخر کرتے ہیں، کسی کے پاس مہنگی گاڑی ہوگی، وہ بولے گا دیکھو میرے پاس کروڑوں کی گاڑی ہے، کسی کے پاس بڑا بنگلہ ہوگا، وہ لوگوں کو بتائے گا دیکھو یہ بنگلہ میرا ہے۔
کسی کے پاس بہت قیمتی جہاز ہوگا، وہ لوگوں کو بتائے گا یہ دیکھو یہ میرا جہاز ہے، کتنا قیمتی ہے، اس جیسا تو کسی کا ہے ہی نہیں، اس میں تو سونے کی سیٹیں ہیں۔ سوچو، یہ میرے نبی کا فخر ہے۔ تبھی تو اللہ نے چیلنج کیا ہے قرآن میں کفار کو، 10 صورتیں اس قرآن جیسی لا کے بتاؤ۔ پھر یہ بھی کہا چلو 10 چھوڑو، 1 لا کے بتاؤ۔ اسی وجہ سے اللہ نے اس کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ دوستو، جو آپ میں سے صحیح بخاری کو مانتا ہے، یا آخری بات میں کہہ رہا ہوں، صحیح مسلم کو مانتا ہے، موطا مالک کو، اصول کافی، نہج البلاغہ، جو بھی کتاب کو مانتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب ایک ہے، جس طرح اللہ ایک ہے نا، اس کی کتاب بھی ایک ہے، قرآن۔ اس قرآن کو مانو۔ یہ تفرقہ بازی، میں بریلوی، میں شیعہ، میں دیوبندی، میں سنی، میں فلانا، سب ختم کر دو، بھائی بھائی بن جاؤ۔ ہاں، جب سب کے ہاتھ میں قرآن ہوگا، کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ سب کا سلیبس ایک، سب کا منہج ایک، سب کی سوچ ایک۔ جب سب کی سوچ ایک ہوگی تو پھر لڑائی نہیں ہوگی، ہے نا؟ دوستو، چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، جن رشتہ داروں کو اس چینل کا نہیں پتہ نا، انہیں بھی بتاؤ، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، سب کو بتاؤ تاکہ سب کتاب اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن زندہ باد۔